یہ بالکل غلط بات ہے کہنا کہ کسی ٹیررسٹ کا مذہب نہیں ہوتا، دھرم نہیں ہوتا۔ ہر ٹیررسٹ کا دھرم ہوتا ہے، چاہے وہ ببر کھلسا کا ہو، چاہے وہ آپریشن بلو سٹار کا ہو، چاہے وہ طالبان کا ہو، چاہے وہ ٹیررسٹ جو دیوبندی اسکول کو فالو کرتے ہیں، یا وہ ٹیررسٹ جو بریلوی اسکول کو فالو کرتے ہیں، اور شیعہ ٹیررزم بھی ہے۔ ایک چیز مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا کہ 90% اس وقت ٹیررزم جو دنیا میں ہو رہی ہے، سین برنارڈینو سے لے کے جموں کشمیر سے لے کے بنگلہ دیش میں رائٹرز کی گلے کاٹ رہے ہیں جماعت اسلامی والے۔ کوئی آپ کی یا اس ملک میں بھی ہے جماعت اسلامی، وہ پاکستان میں بھی ہے، اور اس کا نام مسلم برادرہڈ یعنی اخوان المسلمین تمام عرب ملکوں میں، جو تھیوریٹیکل بیس ہے آتنکوادیوں کا۔ یعنی ہر مسلمان جو اسلامسٹ ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہوتا، لیکن ٹیررسٹ اسلامک ٹیررسٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مولانا مودودی، آپ سید قطب، آپ حسن البنا کی کتابیں پڑھ کے ویسٹ کی دشمنی کریں، اور یہ یقین کریں کہ جو جنگ آخری جنگ ہے جس میں ہندوستان کو فتح کرنا ہے مسلمانوں نے، وہ لکھی بھی ہے شریعہ میں، اس کی باتیں کی گئی ہیں۔ مسجدوں میں ختم کر دیں یہ بات جہاد کی، اور کہیں جس دن ہندوستان کے مولانا، نہیں میری بات ختم کرنے دیں سر، جس دن ہندوستان کے مولانا اور اماموں نے کہا کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت آرمڈ جہاد بالکل غیر قانونی ہے، اس دن میں کہوں گا کہ آپ لوگ صحیح ہیں۔ ٹیررزم کو اپوز کرنا بڑا آسان ہے، جو ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں مسلمان ہوں، آپ بھی ہیں، لیکن یہ نان مسلمانوں کو کہنا کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا یہ جھوٹ ہے۔ ایک منٹ، اب میں بتا دیتا ہوں، آپ نے جو ایک بات کہی ہے کہ مسجدوں میں جہاد پڑھایا جاتا ہے، یہ نہیں، میں نے نہیں کہا یہ، پھر کیا میں نے کہا جہاد کے ڈاکٹرن کو آپ ڈیناؤنس نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنے منہ سے آج کہیں کہ جہاد کا 21ویں صدی کے اندر کٹ گیا، نیشن سٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ بالکل تعلق ہے، بتائیے۔ میں کہتا ہوں لیکن جہاد کو پہلے سمجھ لیجیے۔ چھوڑیں یہ، آپ کس جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کسی کی جان لینا جہاد نہیں ہے سر۔ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے اگر دو بھائی بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دیجیے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت علی کو کس نے مارا مسجد میں؟ کمال کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کب ان کی پوجا کر رہے ہیں؟ امام حسین کو ماننے والوں کو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے آتنکوادی ہیں وہ، ہم خود کہہ رہے ہیں۔ محمد بن قاسم، آپ ان کو پڑھیے نا، محمد قاسم قاسم کیا کیا ہے؟ یہ کیا کیا ہے؟ آپ جو مسجدوں میں جہاد کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک مسجد کی نشاندہی کیجیے کہ جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ تو یہیں بیٹھے ہیں نا؟ بالکل، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ محمد بن قاسم کو آپ ڈیناؤنس کرتے ہیں؟ جو آپ حضرت علی کی بات کر رہے ہیں، آپ یا امام حسین کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے امام حسین کی بات کی ہے نا، ہم تو امام حسین کے قاتل کو سب سے بڑا دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آپ سے سب سے بڑا آتنکوادی کہہ رہے ہیں ہم۔ دیکھیں، کیا علی کے ماننے والے کو کیا ہم پوجا کر رہے ہیں؟ آرام سے بات، کیا ہم اس کو مان رہے ہیں؟ مولانا صاحب سیدھا سوال کیا ہے، ایز اے مسلم آپ سچ بولیں، میں بھی بولوں گا۔ جی، محمد بن قاسم کو آپ ہیرو کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے ان کی تاریخ کو آپ نے کیا پڑھا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ آپ کیوں اس کو ہیرو مانتے ہیں؟ ارے کمال کی بات کریں، ہم تو یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے، اب آپ کہیں گے صاحب انہوں نے ظلم کیا، آپ کہیں گے انہوں نے ظلم کیا، جو آپ نے پڑھا وہ طاہر کی بیٹیاں اغوا کرنے والے، ٹھیک ہے، 20,000 ہندو عورتوں کو بھگا کے لے گیا، آپ کا ہیرو ہے؟ دیکھیے آپ دلی میں کتابیں چھاپ کے بانٹ رہے ہیں اور میرے سامنے کہہ رہے ہیں کیا مسجدوں میں کچھ نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اور محمود غزنوی، محمود غزنوی کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا وہ ہمارا ہیرو ہے؟ کل بھی ہیرو تھا، آج بھی ہیرو ہے، اور ہیرو رہے گا۔ سومناتھ کتنی دفعہ توڑوائیں گے آپ اس کی تاریخ میں تو اٹھا کے دیکھو کیوں ہوا یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ اور تیمور، ہم تیمور کی بات نہیں کر رہے۔ اورنگزیب ہیرو ہے ہمارا، اور ہیرو رہے گا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ چور اور قاتلوں کو ہیرو بنا دیا۔ آپ کے لیے چور ہوں گے نا وہ، ہمارے لیے وہ ولی ہے۔ باپ کا قتل کیا نہیں؟ دیکھیے کیوں کیا، بیٹے کا قتل کیوں کیا؟ آپ یہ دیکھیے کہ 152 مندروں میں انہوں نے آج تک جاگیریں لگی ہوئی ہیں، اورنگزیب نے لگائی ہوئی۔ حج کیا انہوں نے؟ ارے حج کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، کوئی وجہ رہی ہوگی نا۔ ارے مولانا پیسے کم پڑ گئے تھے ان کے پاس۔ مولانا دیکھیے پیسے کم پڑ گئے جو بھی ہو، طارق صاحب مولانا